نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ناظرین کو اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہو آپ سبھی پر۔ چلیے آج کی ویڈیو سیریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو سیریز میں ہم 4 حروف کے بارے میں جانیں گے۔ کون کون سے 4 حروف کے بارے میں جانیں گے؟ تو عین غین۔ اب تک کی ویڈیو سیریز میں ہم 29 میں سے 15 حروف سیکھ چکے۔ کتنے سیکھ چکے؟ 15 حروف سیکھ چکے۔ 29 میں سے ہم کتنے حروف سیکھ چکے؟ 15 حروف سیکھ چکے۔ باقی کے آگے کے ہم 4 سیکھیں گے، تو 15 میں 4 اور جوڑ دو، کتنے ہو جائیں گے؟ 19۔ یعنی 4 ہم آج کی ویڈیو سیریز میں سیکھیں گے، 16، 17، 18، 19، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 19 ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کون سا حرف لیں گے؟ یہ والا لیں گے، تو۔ کون سا لیں گے؟ تو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو تا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے، تو۔ تو صحیح ادائیگی کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ والا تو حرف لیں گے۔ کون سا حرف لیں گے؟ تو۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے اس کی؟ تو۔ یعنی جو جیب کی نوک ہے اور بڑے دانت جو اوپر کے ہے، جو آپ کے جیب کی نوک ہے اور اوپر کے بڑے دانت کے کنارے پہ لگے گی جیب کی نوک، ٹھیک ہے، وہاں سے تا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیا ادا ہوگا؟ تو ادا ہوگا۔ اس کو ہم منہ بھر کے پڑھیں گے۔ اسے پڑھا تو جائے گا تو، مگر منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ تو۔ 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 تو پڑھ تو رہی میں تا، اس کو مگر جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، تو۔ تو۔ تو ٹھیک ہے، صحیح ادائیگی کیا ہے؟ تو۔ کچھ لوگ اس کے توئے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ توئے۔ تو توئے پڑھنا کیا ہے؟ اس کو غلط ہے۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے؟ تو۔ پہچان ہم کیسے کریں گے؟ تو جو ہے نقطوں کے بغیر ہوتا ہے، یعنی تو کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، نہ اوپر نہ نیچے، خالی ہوتا ہے، یعنی ود آؤٹ نقطہ ہوتا ہے، نقطوں کے بغیر ہوتا ہے۔ دیکھو تو اور وہ کی دونوں کی ایک ہی شکل ہے، یعنی دونوں کی شیپ ایک جیسی ہے۔ یہ تو بھی ایسی بننا ہے، یہ زو بھی ایسی بنا، مگر تو خالی ہے یعنی نقطوں کے بغیر ہے، زو کے اوپر کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس، کس میں ڈفرینس دیکھیں گے؟ ڈفرینس کہتے ہیں یعنی فرق تا اور تو میں۔ دیکھو یہ بھی تو پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تو پڑھا جاتا ہے، مگر فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ یہ والا جو تا ہے یہ تو باریک پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ باریک۔ کیسے؟ تا تا تا، یعنی ان دونوں کے جو نکالنے کی جگہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جو جیب کی نوک ہے، یعنی وہ اوپر کے دانت کے جو بڑے دانت ہے اوپر کے، اس کے کناروں پہ لگے گی، دونوں وہیں سے ادا ہوتے ہیں، تا بھی اور تو بھی، مگر یہ والا تا جو ہے باریک پڑھا جائے گا، ایسے تا، اور یہ والا تا جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ منہ بھرنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے موٹا بھی اس کو ہی بولتے ہیں کہ تا جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، تا جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، تو جو ہے پر پڑھا جائے گا، پر بھی اس کو ہی بولتے ہیں، منہ بھرنا بھی اس کو ہی بولتے ہیں، اور موٹا حرف بھی اس کو ہی بولتے ہیں، تو، ٹھیک ہے۔ موٹا، منہ بھر کے، پر ایک ہی بات ہے یہ۔ تو جو یہ تا ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، ایسے تا 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 تا، اور یہ والا تو جو ہے منہ بھر کے پڑھ جائے گا، تو 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 تو۔ اس کے بعد ہمارا تو کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ وہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے ہمارا یہ حرف؟ وہ 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 کیا ہے؟ زا لکھ رہا ہے یہاں پہ، زا، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ منہ بھر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا آپ یہ سمجھ لو، فا ذال وا کا مخرج نکالنے کی جگہ ایک ہی ہے، یعنی سا ذال ذا کا ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی حرف نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ان تینوں کی ایک ہی ہے، سا کی بھی، ذال کی بھی اور ذا کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے؟
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पिछली वीडियो सीरीज में मैं बता चुकी साखा मखरज क्या है ज़ाल का, ठीक है। जैसे थोड़ी सी इतनी सी जीभ को जो है दांत से बाहर करके, ठीक है, कर लिया हमने दांत से थोड़ा सा बाहर करके इतनी सी जीभ को, ऊपर के जो दांत हैं वो उस जीभ पर रख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फा भी वहीं से अदा होता है, ऐसे फ वाल भी वहीं से अदा होता है और वा भी वहीं से अदा होता है, ठीक है। पर वा जो है मुंह भर के भी पढ़ा जाएगा, वा जो है ये वा मुंह भर के भी पढ़ा जाएगा, कैसे वो वो व। अब आपको मालूम होगा ज़ा की सही अदायगी क्या है, यानी ज़ा जो है थोड़ी सी जीभ को जो है बाहर निकाल के दांत से और उसके ऊपर के दांत रख के और फिर जो है ज़ा अदा होगा पर मुंह भर के भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी ज़ा जो है मुंह भर के भी पढ़ा जाएगा, ज़ा सही अदायगी क्या है इसकी, वो यानी पढ़ेंगे तो हम इसको ज़ाई क्या पढ़ेंगे, ज़ा जैसे ज़पा की मात्रा ज़ा मगर मुंह भर के पढ़ा जाएगा, ठीक है। ज़ा और ज़ा पढ़ना क्या है, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ज़ा पढ़ते हैं, ज़ा पढ़ना क्या है, इसको गलत है। पहचान हम इसकी कैसे करेंगे, ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है, यानी ज़ा के ऊपर क्या है, एक नुक्ता है, ऐसे हम इसकी पहचान करेंगे। अब जो है ज़ा और ज़ा में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ठीक है। ज़ा और ज़ा में क्या फ़र्क है, तो ज़ा जो है सख्ती से सीटी की आवाज़ में पढ़ा जाता है, ज़ा सख्ती से पढ़ा जाएगा, और ज़ा जो है मोटा यानी मुंह भर के पढ़ा जाएगा, ऐसे वो। अब इस ये भी ज़ा है और ये ज़ो है, ठीक है। ये मुंह भर के पढ़ा जाएगा, ये सख्ती के साथ और सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, ज़ा और ये ज़ो। अब ज़ा के बाद कौन सा हर्फ आएगा, आइन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आइन। ये जो है एनर्जी के साथ पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, आइन एनर्जी मतलब यानी ताकत के साथ पढ़ा जाएगा, एनर्जी के साथ, आइन। और जो है आइन जो है कहाँ से अदा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये गला है आपका, ये डायग्राम में देखा आप सबसे पहले, ये गला है, ठीक है। और जो ये है गहराई होती है गले में, यहाँ से जो है इस वाले हलक से, गले के इस वाले हलक से जो है हा और आइन अदा होता है, और जो ऊपर का हलक होता है ये माउथ के पास होता है, यानी मुंह के पास वाला हिस्सा जो होता है ये, ठीक है। यहाँ से ख और गैन अदा होता है, ठीक है। और यहाँ से हा और आइन अदा होता है, इस बीच वाले यानी दरमियानी हिस्से से क्या अदा होता है, हा और आइन अदा होता है, यानी हा और आइन का मखरज निकलने की जगह एक ही है, यानी मखरज किसे कहते हैं, निकलने की जो जगह होती है हर्फ की, हा और आइन की एक ही, यानी एक ही जगह से दोनों हर्फ अदा होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी सही अदायगी क्या है, आइन। वहीं पे अपने हलक पे वहीं जा गहराई है वहाँ पे फिंगर रखो और जो है वहाँ पे ताकत लगाओ एनर्जी के साथ, और इसके बाद जो है आइन जब हम ताकत लगाएंगे बिना एनर्जी से आइन नहीं निकलने का, जैसे हम ऊपर ऐसे करेंगे आइन है बिना एनर्जी के है, तो ऐसे आइन नहीं निकलने का, तो कैसे अदा होगा सही, एनर्जी के साथ, कैसे आइन। तो सही अदायगी क्या है, आइन। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, आइन पढ़ते हैं, एन पढ़ना क्या है, इसको गलत है। और पहचान हम कैसे करेंगे आइन की, आइन के ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं है, यानी आइन के ना तो ऊपर है नुक्ता ना नीचे है। अब उसके बाद आइन के बाद कौन सा हर्फ आएगा, गैन, ठीक है। क्या है सही, गैन।
تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ غین، غین۔ تو جہاں سے خا دا ہوتا ہے حلق کے اوپرلے والے حصے سے جو اوپری حصہ ہے، اور وہیں سے جو ہے غین ادا ہوتا ہے۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے اس کی؟ غین، غین، غین۔ اور کچھ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غین پڑھتے ہیں، غین۔ غین پڑھنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو صحیح ادائیگی کیا ہے؟ غین، غین۔ اور غین بھی جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ منہ بھر کے، غین، غین۔ پہچان کیسے کریں گے؟ عین اور غین کی شکل دونوں کی ایک ہی ہے، یعنی عین بھی ایسے ہی بنا ہوا ہے اور غین بھی ایسے ہی بنا ہوا، مگر پہچان ہم اس کی کیسے کریں گے؟ عین خالی ہوتا ہے، یعنی نقطوں کے بغیر ہوتا ہے، اور غین کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ خا اور غین کا مخرج یعنی نکالنے کی جگہ ایک ہی ہے، خا اور غین کے۔ خا اور غین جو ہے منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، دونوں پر پڑھے جائیں گے، یعنی موٹے بھی پڑھے جائیں گے، پر پڑھے جائیں گے۔ 29 حروف میں سے 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو منہ بھر کے پڑھے جائیں گے۔ ان 7 آج کی ویڈیو سیریز میں ہم نے جن 4 حروف کے بارے میں جانا ہے، تو، ظو، عین، غین۔ اب ہم ان کی اچھی طرح سے اور پہچان کرنے کے لیے مکسر حروف کریں گے، یعنی یہ مکسر لکھے ہوئے ہیں آگے پیچھے کر کے، ان کو ہم ان میں سے پہچانیں گے کہ کون سا تو ہے، کون سا ظو ہے، کون سا عین ہے، کون سا غین ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سا حرف لکھا ہوا ہے؟ ظو، تو، تو، ظو، تو، غین، عین، عین، غین، عین، عین، ظو، تو، غین، عین، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے نورانی قاعدے میں جو حرف ہم سیکھ چکے ہیں، اب ہم انہیں اپنے نورانی قاعدے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ الف، 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 با، با، تا، تا جو ہے باریک پڑھا جائے گا، تا، تا، ف، 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 جیم، 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 ح، 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 خ، خ، خا جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، خ، دال، ذال، دال، دال، ذال۔ جیسے سا پڑھا جاتا ہے ایسے ہی جو ہے ذال پڑھا جائے گا، ذال، ذال، رو، رو، ز، ز جو ہے سختی سے پڑھا جائے گا سیٹی کے ساتھ، ز، 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 سین، سین، شین، 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 صاد منہ بھر کے پڑھا جائے گا، صاد کیا پڑھا جائے گا؟ منہ بھر کے، صاد، صاد، دود، دود، صاد جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ 29 میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو منہ بھر کے پڑھے جائیں گے، یعنی منہ بھرنا بھی ہم ان کو کہیں گے، موٹے بھی انہیں حروف کو کہیں گے کہ موٹے پڑھے جائیں گے 7 حروف، اور جو ہے پر بھی انہیں کہے گی 7 حروف جو ہے 29 میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو منہ بھر کے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو، 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 ظو، 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 عین، عین، عین۔ یہ جو ہے آج ہم نے یہ
4 حروف کے بارے میں جانا، تو ظا، دونوں کی شکل ایک ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے، اس پہ ایک نقطہ ہے یا نقطوں کے بغیر ہے۔ عین غین کی ایک شکل ہے، یعنی عین نقطوں کے بغیر ہے، غین کے اوپر کیا ہے، ایک نقطہ ہے۔ تو جو ہے منہ بھر کے پڑھا جائے گا، جا بھی منہ بھر کے اور غین بھی۔ تو 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 وہ زو زو عین 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 جو ہے انرجی کے ساتھ پڑھ جائے گا، عین 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 غین غین غین